دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا چاہیے، والدین کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا تھا. غزالی کہتے ہیں کہ بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ یہ ادب اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی بات کو سنے، اور جب وہ کھڑے ہوں تو وہ بھی کھڑا ہو جائے اور ان کے حکم کی تعمیل بجا لائے اور ان کے آگے نہ چلے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے، ان کے پکارنے پر فوراً لبیک کہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی حرص رکھے اور اپنا پہلو صبر کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھے، ان کے سامنے اپنی فرما برداری کا احسان نہ جتلائے اور نہ ہی ان کے حکم کی تعمیل کا احسان جتلائے کہ وہ دن رات آپ ہی کی خدمت میں لگی رہتی ہوں، یا آپ کے ساتھ یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. کوئی چیز جو بھی کیا اس کو زبان پہ نہ لائے. اپنے والد کو حقارت سے نہ دیکھے اور اپنے چہرے کو ان کے چہرے کے بالمقابل نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات اولاد بہت پڑھ جاتی، بہت کوالیفائڈ ہو جاتی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھنے لگ جاتی ہے. اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور بہت آگے سمجھتے ہیں ماں باپ سے، اور ماں باپ کو بات کرتے ہیں تو یا ان پہ ہنس پڑتے ہیں، یا ان کی طرف اشارے کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہیں، یا ان کی زندگی کو ایک ناکام زندگی بتاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں بدسلوکی میں آتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ والدین کی اطاعت جائز چیزوں میں ہو. اگر وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہیں تو اس وقت انہیں آسان طریقے سے سمجھا دیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے، یہ نہیں کرنا. والد کی اطاعت کرنے میں بہترین مثال، بیسٹ ایگزامپل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے کہ جب ان کے والد نے ان کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا، حالانکہ اس میں ان کی جان جاتی تھی، اور اپنے والد کے سامنے عاجزی اور انکساری سے سر جھکا دیا.